السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ہم نے اقبال کے کلام کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا اور نظم سب سے پہلے جو سلیکٹ کی تھی خطاب با جوانان اسلام، کیونکہ یہ بچوں کے طالب علموں کے نصاب کا حصہ ہوتا ہے۔ میں بھی ابھی بچہ ہوں، نہ بڑا تو نہیں، خیر جوانی کی عمر ہے، مطلب ان کے برابر ہی ہوں گا، لیکن ان سے تھوڑا بڑا ہوں، اس لیے ان کو بچہ کہہ دیا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ آگے جناب 2 شعر ہو گئے تھے، اب تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تمدن آفریں خلا کے آئینے جہاں داری، تمدن آفریں خلا کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ سب سے پہلے ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں جی۔ تمدن عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں سماجی زندگی، شہر میں آنا یا رہنا، شہری زندگی، طرز معاشرت، مل کے رہنے کا طریقہ۔ مترادف الفاظ ہیں تہذیب، شائستگی، مدن، معاشرت۔ آگے لفظ ہے جی آفریں۔ آفریں کے معنی ہیں، یہ پہلے بتا دوں کہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں شاباش، مبارکباد، مرحبا، کیا کہنے، داد و تحسین کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ مطلب ایسی تمدن فراہم کی کہ حیرت ہوتی ہے، داد دیے بنا ہم نہیں رہ سکتے۔ خلاق کے معنی ہیں پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ مطلب ایسا تمدن تخلیق کیا کہ جس پر ہمیں رشک آتا ہے، داد دیے بنا ہم نہیں رہ سکتے۔ آئین جہاں داری، اور وہ آئین بتائے جس سے بادشاہت کیسے ہو، مطلب سر اٹھا کر جینا سکھایا۔ وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ اب آگے بتا رہے ہیں اقبال صاحب کہ وہ کون تھے۔ آگے وہ صحرا آپ جانتے ہیں جی، صحرا تو سادہ سا ہے۔ عرب، صحرائے عرب یعنی اصطلاح کے ساتھ یہ دیکھیں مخصوص کر دیا گیا ہے۔ صحرائے عرب یعنی عربی لوگ جو تھے، عربی صحراؤں میں مکہ مدینہ کی طرف اشارہ ہے، ادھر کے علاقوں کی طرف صحرائے عرب ان کو کہا جاتا ہے، یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ شتر بانوں، جو شتر کہتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے اونٹ، اونٹ کو شتر کہا جاتا ہے۔ بانو، شتر بانو یعنی اونٹ کو پالنے والے وغیرہ وغیرہ، اونٹ کے جو وہ ہوتے ہیں رکھوالے وغیرہ، ان کو کہتے ہیں۔ کا گہوارہ، گہوارہ کا معنی ہے جھولا، پنگوڑا، پرورش گاہ، یعنی تمدن آفرین اور بادشاہت، نظام بادشاہت کہاں سے ملا؟ اتنا اچھا نظام ان کے ہاں پرورش پایا۔ وہ صحرائے عرب تھے یعنی شتر بانو تھے، یعنی شتر بانوں سے اشارہ ہے صحابہ کرام، اور پھر بعد میں تبع تابعین۔ نبی پاک خود بھی وہیں کے رہنے والے تھے، نبی پاک سے پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اسی طرح سلسلہ یہ جو چل پڑا تھا نا، ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے ہمیں کتنا اچھا نظام دے گئے، کتنے اچھے بادشاہت کے گر دے گئے۔ آتے ہیں جی تشریح کی طرف چلتے ہیں، ان الفاظ کی وہاں اچھے سے وضاحت ہو جائے گی۔ میں تشریح کرنے لگا ہوں۔ اے نوجوان مسلم، تو یاد کر کے تو اس قوم کا فرد ہے جو عرب کے اس ریگستان سے اٹھی تھی، ریگستان سے اٹھی تھی۔ نبی پاک کے وقت
قبیلہ نمائے عرب مسلمان ہو چکا تھا، یہاں اسلام پھیل چکا تھا، مطلب عرب میں، لیکن اب عرب کے باہر دین کو آگے تک پھیلانا تھا۔ ان کے لیے صحابہ کرام خلیفہ راشدہ خاص طور پر اٹھے۔ پھر ان کے بعد آپ محمد بن قاسم کی فتوحات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملتان تک انہوں نے آ کر، سندھ سے مراد یہی سندھ کے علاقے کو وہ کرتے ہوئے ملتان تک آپ پہنچے تھے، تسخیر کیا تھا، یہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یعنی ریگستان سے، صحرا سے ایک فوج نکلی، ایک جماعت نکلی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل دیا۔ ان کے طریقے ہی اچھے تھے، ان کے تمدن، رہن سہن ہی ایسا تھا کہ ہر کوئی جو بھی دیکھتا ان کا فریفتہ ہو جاتا، وہ ان کو اختیار کر لیتے، کیونکہ وہ سمجھاتے بھی اسی طرح تھے جیسے صحابہ کرام کو دیکھ لیں، خود نبی پاک کے شاگرد ہیں۔ نبی پاک کا انداز تو کہیں زیادہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اتنا پیارا ہوتا تھا۔ پھر جس طرح وہ سکھاتے تھے صحابہ کو ازبر ہو جاتا، صحابہ کرام اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ مطلب اب یہ ابتدائی سٹیج تھی، ابھی سب کچھ تازہ تھا، اب بھی اتنا تو نہیں ہوا، خیر فرقے آ گئے، لیکن تب تو سب کچھ تازہ تھا، لوگ آسانی سے دین میں آ رہے تھے۔ جب صحابہ کرام نے کوششیں کی، کیونکہ تب مشکلات نہیں تھی، تب یہ مستحق ہو چکے تھے، اپنے ان کے پاس ریاست تھی، سب کچھ تھا، نظام تھا، تو تب باہر دین کو پھیلانے میں ان کو مشکل نہیں آئی۔ ریگستان سے ایک جماعت اٹھی، کیسی جماعت تھی؟ جن کو نبی پاک سے پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ ان کو ہر برائی ان میں پائی جاتی ہے، لیکن نبی پاک نے ٹوٹلی نظام تبدیل کر دیا، اور وہی طریقہ، وہی سیکھ لے کر صحابہ کرام نکلے ادھر ادھر برے اعظموں میں، دنیا کے کونے کونے میں تبع تابعین تابعین ابھرے، اور اسلام یوں چاروں سمت چھا گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا پر چھا گئے، صرف چھا ہی نہیں گئی یہ جماعت، بلکہ اس نے اہل دنیا کو رہنے سہنے کے طریقے بتائے۔ مطلب بت پرستی چھوڑو، گائے کی پوجا چھوڑو، اسلام ہم تک آیا ہے تو انہی کی بدولت آیا ہے، انہی کے طرز فکر، انداز بیان، جوش گفتار کی وجہ سے ہم تک آیا ہے، اور ان کی جد و جہد کی وجہ سے۔ اس نے دنیا والوں کو طرز معاشرت کا انداز بتایا تھا، اس نے جہان پر قبضہ رکھنے اور جہان پر حکمرانی کرنے کا دستور تخلیق کیا تھا۔ مطلب کیسے جہان پر قبضہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ تلوار بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی بات دلوں پر قبضہ۔ جب جنگ جیت لیتے تو کیا کرتے؟ ان کے گھر والوں کو قتل کر دیتے؟ نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر حکمرانی کرتے، اور انہیں اسلام میں، اگر وہ جنگ میں پیچھے ہٹ جاتے تو ٹھیک ہے، پھر تو جنگ ہی نہیں کرتے، ایسے ہی جیت ہو گئی۔ مطلب ان کا مقصد خون بہانا یا وہ کچھ نہیں تھا، سلطنت حاصل کرنا، ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک اسلام پہنچے، اس لیے وہ ادھر ادھر نکلے تھے، نہ کہ اپنے لیے۔ اور ان کا انداز تبلیغ کیا ہوتا؟ آج کل کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ ایک ہی دعویٰ کرتے تھے، ہماری طرح ہو جاؤ، ہم جس طرح کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب تھے، اللہ ان سے راضی تھا، وہ ان کا ہر کام نبی پاک
کی سنت ہوتا تھا، اس لیے تو وہ کہتے تھے کہ ہماری طرح ہو جاؤ۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ بہت بہت شکریہ۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں۔ شکریہ بہت بہت۔ اللہ حافظ۔